صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ دی بے حد و شمار حمد و ثنا اور لا تعداد درود و سلام حضور خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ تے اور سلامتی اللہ تعالیٰ دے صالحین بندیاں تے۔ حضرات گرامی، ربیع الاول ربیع النور دا مہینہ چل رہا ہے۔ اس ساڑی بڑی خوش قسمتی سعادت مندی کہ ساری زندگی دے وچ دوبارہ یہ مہینہ آ گیا، خوش نصیبی ہے اور اللہ تعالیٰ سانو ہور بھی سعادتاں عطا فرمائے۔ صحت و تندرستی دے نال کئی عیداں سانو، کئی خوشیاں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں سانو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تے اسی دے شکرانے چ کچھ نہ کچھ اسی اپنی عقیدت دا، اپنی محبت دا اظہار کرتے رہیے، اللہ توفیق عطا فرماندا رہے۔ حضرات گرامی، بہت سارے اعتراضات اٹھتے ہیں عید میلاد النبی تے صلی اللہ علیہ وسلم تے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک دے وچ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، خوب چرچا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دیتی ہیں، وہ اظہار کرو۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں گنجائش دیتی ہے نا، تو اچھے کپڑے پاؤ، وہ اظہار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت دیتا ہے تو وہ اظہار کرو۔ یہ نہیں کہ تسی گندے مندے کپڑے پاٹے پوٹے پا کے لگے پھرو۔ ہاں، اگر حالات ایسے نے جس طرح وہ دور سی پہلا کہ پیبند لگے لیکن صاف ستھرے لباس سن، پیبند بے شک لگے ہوندے سی لیکن لباس صاف ستھرا ہوندا سی۔ ہن گنجائشاں آ گئیاں سارے کول، اللہ تعالیٰ نے سانو جنوں جس طرح بھی توفیق دیتی وہ کول اس طرح دا اظہار ہونا چاہیے، وہ لباس دے وچوں، وہ رہن سہن دے وچوں، کھان پین دے وچوں وہ اظہار، یہ وہ نعمتاں دا شکر ادا کرنا ہے، وہ چرچا اظہار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سانو نعمتاں انیاں کو عطا فرمائیاں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُونَ، تسی رب دی کیڑی نعمتاں دا شکر ادا کرو، گنتی چ نہیں، شمار چ آ نہیں سکدیاں، نعمتاں انیاں نے۔ تو اللہ تعالیٰ دا چرچا کرو تے جہدے صدقے ساریاں نعمتاں ملیاں، جنہ دے توفیل ساریاں کائنات، جنہ دے توفیل بنی، جنہ دے جڑے وجہ وجود کائنات نے۔ لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے محبوب تینوں پیدا نہ کرنا ہوندا تو کوئی چیز ہی نہیں سی پیدا کرنی۔ تو آپ جڑے صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ مبارکہ وجہ وجود کائنات نے، ایسی عظیم نعمت کہ ساری نعمتاں اس نعمت دے صدقے ملیاں نے، تے پھر اس نعمت دا چرچا کیوں نہ کیتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بلند کر رہا ہے، اسی کی بلند کر سکنے؟ اسی تے اپنی ایک محبت دا عقیدت دا اظہار ہی کر سکنے تے آپ دے نام لیواواں دے وچوں ساڈا بھی نام آ جائے کتے تے شفاعت تے بخشش دا ذریعہ بن جائے ساڈا۔ تو بہت سارے لوگ اس ذکر نو بند کرن دی کوشش کر رہے ہیں اور یہ تھوڑے عرصے تو ہو رہا ہے۔ یہ بند کرنا والا جڑا سسٹم ہے نا، یہ لوگ جڑے نے طبقہ فرقہ، یہ تھوڑے عرصے تو ہی پیداوار ہے، کوئی 150 سال ہویا ہوئے گا بس اس فرقے بنے نا، وہابیہ فرقہ، یہ بھی انگریزاں دی پیداوار ہے۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ। ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਓ ਜਾਇਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਲੁੱਟ ਲਓ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। اور بے پناہ انگریزاں نے رل کے خون ریزیاں کیتیاں، سلطنت عثمانیہ نے تباہ برباد کر دیتا، اپنی حکومتاں دا اعلان کرتا اتھے انہاں نے۔ تو یہ جدوں تو وہ طبقہ شروع ہویا ادوں تو یہ منع کرنا شروع ہو گیا نے۔ امت شروع تو لے کے پہلے دن تو ہی دن مناندی آ رہی۔ تو سوال کیتا جاندے جی کیا صحابہ کرام نے عید میلاد النبی منائی، میلاد منایا؟ عیدہ تو پہلے بھی حوالے دے چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں قرآن پاک دے وچ، اللہ تعالیٰ نے شاد فرماتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا نو نقل کیتا، اللہ تعالیٰ نے دعا کرتے ہیں یا اللہ ساڈے تے آسماناں تو مائدہ یعنی کھانا نازل فرما دے، آسماناں تو کھانا بھیج ساڈے واسطے تاکہ وہ ساڈے اگلیاں تے پچھلیاں دے واسطے عید بن جائے۔ وہ دن جس دن یہ نعمت اترے آسماناں تو ساڈے واسطے، وہ دن ساڈے واسطے عید بن جائے، ساڈے اگلیاں واسطے، ساڈے پچھلے ساڈے واسطے عید بن جائے۔ جس دن ایک نعمت کھانے دی نعمت اترے تے وہ دن اسی پھر عید دے طور تے منائی، خوشیاں، عید دا مطلب خوشی منانا، خوشی دا دن۔ تو وہ عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں تے وہ دن جس دن آسماناں تو کھانا نازل ہوئے وہ دن عید بن جائے، تے جس دن سارے کائنات دے والی آ جائے۔ تے اللہ تعالیٰ ہمارے مومنہ تے بڑا بڑا احسان کیتا کہ اپنا نبی، اپنا محبوب نبی تواڈے وچوں ہی بھیجیا، یہ نہیں کہ پاسوں لیا کے تواڈے تے مسلط کر دیتا تے تسی کو پتہ نہیں کون ہے تے اسی تے جانتے نہیں، تے تواڈے وچ جمع پیدا ہوئے، تواڈے پرورش پائی تے تسی سارا سمجھدے ہو انہاں نوں، ہر چیز نوں، انہاں دی زندگی مبارک نوں، کہ کدی جھوٹ نہیں بولیا، کدی بت خانے نہیں گئے، کدی شراب خانے نہیں گئے، کدی بتاں دے اگے جھکے نہیں، ساری زندگی صاف واضح کلین تواڈے اگے انہاں دی۔ تو احسان ایڈا بڑا احسان اللہ تعالیٰ انیاں نعمتاں کیتا، کسی نعمت کا احسان نہیں جتایا۔ تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھیج کے فرمایا تواڈے تے بڑا وڈا، لیکن مومناں تے فرمایا نا احسان، تے جنہاں تے احسان کیتا وہ تے احسان دا شکر ادا کرن گے، طرح طرح دے طریقے اپنان گے، خوشیاں منان گے۔ تو عیداں جڑیاں نے جمعے نوں بھی عید دا دن فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی شریف ہے، تے جمعے 52 جمعے آندے نے سال دے وچ، وہ بھی عید دا دن فرمایا۔ عرفہ جڑا جس دن حج میدان عرفات دے وچ لوگ جمع ہوندے نے انہوں بھی عید دا دن فرمایا۔ تے 52 جمعے ہو گئے تے دو اے دن عیداں ہو گئیاں، تے کنیاں عیداں ہو گئیاں، کہندے دو عیداں نے، دو او لا لو وچ۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تے خوشیاں منان واسطے بہت کچھ ساڈے واسطے رکھیا، کیونکہ کافر لوگ جڑے نا وہ تہوار مناندے سن، خوشیاں مناندے، تے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی امت تے بھی انعام فرماتا کہ تسی بھی خوشیاں مناؤ، تسی بھی عیداں مناؤ۔ تو عیداں تے کئی ثابت نے، صرف دو ہی نہیں۔ میلاد کے پیدائشوں کہنے عربی دے لفظ ہے، میلاد النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش، اس دن خوشی منانا۔ تو میلاد تے شروع تو منایا جا رہا ہے، اج نویں گل تھوڑی۔ تو اعتراض اٹھتا ہے کہ کیا صحابہ نے میلاد منایا؟ ہاں منایا۔ کافر لوگ جڑے سن وہ جنگ احزاب تو بعد، جنگ خندق تو بعد انہوں نے نواں طریقہ جنگ دا شروع کر دیتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف آپ دی شان چ گستاخیاں شروع کر دیتیاں شعراں دی صورت وچ۔ شاعر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان چ گستاخانہ شعر بولنا شروع ہو گیا۔ ایک پروپوگنڈا جویں اج کل میڈیا وار چلدا ہے، یہ پروپوگنڈے چلتے ہیں، تو وہ ایک میڈیا وار شروع کر دیتی، انہوں نے ایک پروپوگنڈا شروع کر دیتا، سرکار دی شان دے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کرتا، شعر و شاعری دے ذریعے، شعراں دے ذریعے سرکار دی شان دے وچ گستاخیاں دے شعر بولنے شروع کرتے۔ تو ظاہر ہے سرکار نو تے اور سرکار دے دیواناں نو تکلیف ہونی سی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی انہاں دا جواب دے گا؟ انہاں دے جڑے شعراں دے ذریعے گستاخی کردے نے انہاں دا کوئی جواب؟ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے مدینہ شریف جدوں سرکار تشریف لے ادوں ایمان لیا ہے، تے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہم زلف ہی نے حضرت ام المومنین حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ آپ دی زوجہ پاک نے، جنہ دی بطن پاک چو حضرت ابراہیم آپ دے صاحبزادے پیدا ہوئے، انہاں دی ہمشیرہ انہاں دے گھر سی، حضرت حسان بن ثابت دے گھر انہاں دی ہمشیرہ سی، ساری ماں ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ انہاں دی ہمشیرہ حضرت حسان بن ثابت دے نکاح سن۔ تو
آپ نے بہت اپنے جدوں اسلام نہیں سی لیا اس دور نوں زمانہ جہلیت کہا جاتا ہے. اس دور دے وچ شعر و شاعری بہت کرتے ہوندے سن, اپنے قبیلے دی شان دے وچ بڑائی دے وچ تعریفاں دے وچ شعر پڑھتے ہوندے سن. تو یہ عرب دے وچ رواج ہوندا سی اپنے قبیلے دیاں تعریفاں کرنیاں تے شاعر انہاں دی شان دے وچ شعر پڑھتے ہوندے سن. تو آپ بہت اچھے شعر پڑھتے سن. تو انہاں کیا سرکار یہ ذمہ داری مینوں عطا فرما دو, یہ کرم میرے تے فرما دو, یہ مقام مینوں عطا فرما دو کہ میں تہاڈی کافراں دا جواب دیاں, میں انہاں دے گستاخی دے وچ شعر کہاں, انہاں دے حجب کراں انہاں دی تے آپ دی شان بیان کراں. تو سرکار نے باقاعدہ ممبر بچھایا انہاں دے واسطے. تو فرمایا کہ تسی نعت پڑھو. حضور پاک صلی نعت دا مطلب کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان کرنا, آپ دے نال عقیدت و محبت ہے بیان کرنا. کوئی کتے آپ دا حسن بیان کیتا جا رہا ہے, کتے آپ دی شانہ بیان کیتے جا رہے ہیں, ہر لحاظ نال پوری سیرت پوری زندگی مبارک تے ہر پہلو تے لوگاں نے نعتاں لکھیاں نے, بیان ہو رہی ہیں, اور ادوں تو چلدا آ رہا سلسلہ, کوئی اج نویں گل تھوڑی. تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حسان تو پڑھ نعت, تیری تائید حضرت جبریل امین کرن گے. دعا کیتی یا اللہ جبریل امین روح القدس دے ذریعے انہاں دی تائید کرے دی. تو جبریل امین تیرے نال ہے, تیرا حوصلہ ودھان والا تے او دی تائید تینوں حاصل ہوئے گی تے تیری عمر بھی دراز ہوئے گی. تو انہوں نے نعت کی پڑھی, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, اور دیکھتی بھی کیسے, دیکھتی بھی کیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. کوئی ہوندا تے ویکھ دیاں نا میری اکھاں, کسی ماں نے ایڈا حسین و جمیل تو پیدا ہی نہیں کیتا. خُلِقْتَ مُبَرًّا مِّن كُلِّ عَيْبٍ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عیب سے پاک پیدا, کوئی عیب نہیں. آج لوگ ہی عیب تلاش کرتے. امت دا دعویٰ کہ امتیاں کلمہ پڑھ کے بھی عیب آپ دے چ ہے, آپ نو نہیں سی پتا, آپ کندھ پیچھے دا نہیں سی پتا, آپ نو وڈے بھائی دے برابر سمجھو آپ دا ہے, یعنی کہ آپ نو نہیں پتا لگا, آپ نو تے اس گل دا نہیں سی پتا, آپ نو نقص عیب. صحابہ کرام دا عقیدہ دیکھو سی او کی فرما رہا ہے, ہاں جی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا. کتھے پڑھ رہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پڑھ رہے ہیں. آپ فرما سے نہ بھی نہ ایتھوں تک نہ جا, ساری شان اینی نہ بدا, سانو اینا نہ اچھا لے جا. آپ نے تو نہیں فرمایا, آپ تو خوش ہو رہے ہیں. کاننا کا قد خلقتا کما تشاؤ, گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی پیدا کیا گیا جیسا آپ خود چاہتے تھے. اخیر کر دیتی ہے اس مصرے دے وچ کہ تہاڈی مرضی دے مطابق ہی اللہ نے تہانوں بنایا, جویں تسی چاہندے سو اس طرح ہی. یہ مطلب پیدائش تو دنیا تے آن تو پہلے بھی آپ کو سارا ہی پتا سی کہ آپ کو کیسا ہونا چاہیے. کمال کر دیتا عقیدت دا, تے سرکار خوش ہو رہے ہیں. اج اسی کوئی تعریف کریے نا, سرکار دی شان بیان کری تو انہاں دے متھے تے تیوڑیاں پینے شروع ہو جاندی. پتہ لگدا انہاں دے اندر منافقت ہے, انہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیار عشق و محبت نہیں ہے. انہاں دے اندر منافقتاں بھریاں نے کہ سرکار دا نا سن کے انہاں دے چہرے بگڑنے شروع ہو جاندے ہیں. تے او تے بگڑن گے انشاءاللہ, جس لگے جان کے چہرے تے انہاں دے بگڑنے, کیونکہ جو کچھ کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد نو روک رہے ہیں, آپ دے ذکر نو روک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا. جنوں اللہ ودائے انہوں کون کٹائے, وہ تے اپنی بدبختی ہے نا, تو اپنی خیر منائے. تو وہ صحابہ کرام
کہ جی وہ کی سی اے کی ہے میلاد ہے نا اللہ والو اے جڑی نعت ہے آپ دی پیدائش دا ہی ذکر ہے نا سارا تے میلاد دا میں نے پیدائش دا ذکر کرنا تے وہ خوشی منانا عید میلاد النبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پیدائش دی خوشی منانا تے اے کی ہو رہا صحابہ کہندے صحابہ نو دسو کتھے منایا تے اے صحابہ نے منایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تو حضرت حسان بن ثابت آپ نعت پڑھ رہے ہیں کیسی کمال دی نعت ہے کہ آپ نعت پڑھ رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے صحابہ کرام اس کلے تے نہیں سرکار سن صحابہ کرام نہیں ہون گے تے پھر ہور کی ثبوت چاہیے کہ صحابہ نے منایا کہ نہیں منایا صرف یہ ہے کہ اسی انہاں چیزاں دھیان نہیں کر رہے ساری توجہ نہیں اسی اپنے بچوں نے اس پاسے نہیں لا رہے اسی اپنے بچوں تو سانو فکر ہے کہ اے دے دنیا بڑی اچھی ہو جائے یہ بڑے بڑے علم آ جان بڑے عہدیاں تے اچھیاں مرتبیاں تے پہنچ جائے بہت زیادہ لکھاں دے وچ دی کمائی شروع ہو جاوے لیکن انہوں نے اس پاسے بھی تو لانا چاہیے وہ ٹھیک ہے وہ منع نہیں ہے علم حاصل کرو نوکریاں کرو جاباں کرو کماؤ رزق حلال کماؤ منع نہیں ہے لیکن اے اس تو زیادہ ضروری کہ انہوں دی آخرت کا بھی فکر ہونا چاہیے تو وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ممکن نہیں ہے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق بھی گھراں دے بیان کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شانہ بیان کرو سنو سناؤ بچوں کو پتہ لگے تو وہ میلاد ہو جائے گا تو صحابہ آپ دی کافی عمر ہوئی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی تشریف لے گئے تو صحابہ کرام بیٹھے پوچھا کی ہو رہا ہے کہ سرکار تہاڈی شانہ بیان ہو رہی ہے آپ نے تو نہیں منع فرمایا تو مجلساں قائم علم دیاں مجلساں ذکر دیاں محفلاں سجدیاں نے کتے سرکار دیاں شانہ بیان ہونیاں جہے مسلمان ہوندے سن تے جہے تبلیغ کردے صحابہ وہ کی کردے سن جا سرکار دی شان ہی بیان کردے سن نا سرکار خود بھی اپنی شانہ بیان کیتیاں نے بے شمار حدیثاں پڑھیاں بھی نہ دیکھو بڑیاں بڑیاں کتاباں پڑھیاں نے تو اتھے تے چونکہ اج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اسی جڑی نعت پڑھی سنی ہے اتنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا حسن بیان کیتا گیا آپ دی پیدائش دا تذکرہ ہے تو حدیث دے حوالے نال بھی تھوڑا جا اور مزید حدیث دے حوالے نال بخاری مسلم نے حضرت براء رضی اللہ عنہ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حسین خوبرو اور خلقت میں سب سے احسن اور میانہ قد تھے آپ دا سراپا بیان ہو رہا ہے سر تو لے کے پاؤں مبارک تک آپ دا حسن بیان ہو رہا ہے بخاری نے برا سے روایت کی کہ ان سے کسی نے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چین انور شمشیر کی مانند تھا ایک سوالیہ پوچھا گیا سرکار کا چہرہ جی تلوار دی طرح سی تلواراں چمک دیاں نا کہا نہیں بلکہ کمر کی مانند کہ وہ روشنی بڑی میٹھی ہوندی ہے اکھاں نوں چندیاندی نہیں ہے مسلم نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ان سے کسی نے پوچھا کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور طویل تھا لمبا چہرہ سی کہا نہیں بلکہ چاند و سورج کی مانند مستدیر تھا دارمی بہقی نے حضرت جابر بن سمرہ سے روایت کی کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی راتوں میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ لباس میں تھے سرخ لباس بھی کئی کہندے نے جی نہیں پانا چاہیے کلندر سرخ لباس پاندے نے نا تو حدیث بیان ہو رہی سرکار نے بھی پایا اسی بھی پانے تو حدیث تو ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ لباس میں تھے تو کبھی میں آپ کو دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا تو بلا شبہ میری آنکھوں کو چاند سے زیادہ حسین معلوم ہوئے دارمی بہقی طبرانی اور ابو نعیم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے ربیع بنت معوذ سے پوچھا کہ برائے کرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بیان کرو شان بیان کرو آپ دے وصف اوصاف بیان کرو انہوں نے کہا اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو کہتے کہ سورج نے طلوع کیا کہ سورج چڑھ آیا ایسا حسین چہرہ کہ ایسا نور پھیلدا سی آپ تو کہ جیویں دن چڑھا ہے سورج نکلا ہے بخاری مسلم سب حدیثاں دے وچ معتبر ترین دو کتاباں نے بخاری تے مسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہاں دی شان پچھے بیان کی تھی اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی چ 10 سال دی عمر چ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی چ آئے تے ہمیشہ آپ دی غلامی چ رہا ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ نے بڑی شفقت تے بڑا پیار فرمایا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں میانہ قد تھے کھلتا ہوا رنگ سیاہ نہ سفید نہ بالکل سیاہ نہ بالکل سفید منہ شریف گھنے تھے نہ چھدرے لٹکے ہوئے تھے نہ گھنگریالے
بلکہ ایسے تھے جیسے کنگھی کر کے بنائے گئے ہیں۔ دارمی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر، سخی اور خوبصورت نہیں دیکھا۔ مسلم نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن کشادہ، چشمان مبارک میں سرخی کی جھلک اور پیروں کی دونوں ایڑیاں پر گوشت اور بھری ہوئی تھیں۔ ترمذی و بہقی نے ایک اور سند کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد تھے، بال نہ گھنگریالے نہ لٹکے ہوئے، چہرے کا گوشت نرم اور لٹکا ہوا نہ تھا، اور چہرے میں گولائی تھی، رنگ نکھرا ہوا، کشادہ پیشانی، مژگان سیاہ دار سیاہ و دراز، جسم اندام کی ہڈیاں چوڑی پر گوشت، شانے مبارک چوڑے، جسم پر بال نہ تھے، البتہ از سینہ تا ناف ایک بالوں کی لکیر تھی، دونوں ہتھیلیاں اور قدم قوی و مضبوط تھے، انگلیاں فربا تھیں، پورا قدم رکھ کر قوت کے ساتھ چلتے، گویا فراز سے نشیب میں آ رہے ہیں، یعنی اونچائی تو ڈھال دی طرف تشریف لے آ رہے ہیں۔ آپ دے چلن دا انداز پیار دیکھو صحابہ دی عقیدت کہ ایک ایک چیز انہوں نے نوٹ کی تے بیان فرمائی انہوں نے، کنا عشق و محبت سی انہوں کہ یہ چیزاں سرکار دا سراپا جڑا ہے سارے لوگاں تک پہنچے تو سارے تک یہ چیزاں پہنچیاں، تو آدمی نو کتنی خوشی کتنی راحت محسوس ہوندی، تے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے انوار و تجلیات دا پھر نظور کیوں نہیں ہوندا۔ دوسروں کی طرف التفات یعنی دوسرے طرف متوجہ ہونا بے دلی سے نہ ہوتا، یعنی اسی ویکھنے نا کسی وقت کسی ویلے بے دلی نال ویکھنے ہیں، خوشی نال نہیں ویکھدے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا کی سی کہ التفات بے دلی سے نہ ہوتا، اور دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، پیچھے کمر السیت مہر نبوت لگی ہوئی سی۔ بہقی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل القامت تھے، نہ پستہ قد، نہ بہت ہی لمبے تھے نہ چھوٹا قد، آپ کا سر مبارک بڑا، ریش مبارک بھی بڑی تھی، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں فربا اور جوڑ مضبوط تھے، اور ہڈیوں کے سرے یعنی گھٹنے کوہنی اور مونڈے چوڑے اور مضبوط تھے۔ شیخین نے حضرت انس رضی شیخین کہنے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ، انہوں دونوں شیخین کہنے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ سے روایت کی میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم و ملائم ریشم و دیبا کو بھی نہ پایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ خوشبو سے زیادہ مشک و عنبر کی خوشبو کو بھی نہ سونگا۔ آپ دی خوشبو آپ سے جڑی خوشبو آپ دے پسینے مبارک جڑی خوشبو آندی سی نا، او مشک تے عنبر دے نال بھی زیادہ خوشبو سی، پاکیزہ صاف ستھری۔ مسلم نے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی، انہوں نے بیان کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے رخساروں پر دستے مبارک پھیرا، پیار نال چہرے مبارک تے رخسارہ تے ہاتھ مبارک دستے مبارک پھیریا، کتنی خوش نصیب سانو پاک ہستیاں، انہاں دے صدقے ساڈے اللہ تعالیٰ ساڈے تے کرم فرمائے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رخساروں پر دستے مبارک پھیرا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی لطیف خنکی اور خوشبو کو محسوس کیا جیسے کہ آپ نے خوشبو دان سے اپنا دستے مبارک نکالا ہو۔ ابن سعد اور ابن عساکر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی، آپ نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی جانب بھیجا تو میں ایک دن لوگوں کو خطاب کر رہا تھا اور احبار یہود ہاتھ میں کتاب لیے کھڑے تھے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ یمن سے جا کے تے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان بیان فرما رہے سن، تے یہودیاں دے جڑے عالم سی نا وڈے وہ اپنی کتاباں لے کے کھڑے سن، دیکھ رہے سن جو یہ کہہ رہے دس رہے ہیں کہ ساڈیاں کتاباں 'چ یہ چیزاں لکھیاں نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری کتاباں میں تذکرہ کیتا، سارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی خبراں دیندا رہا، خوشخبریاں دیندا رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان لے آن دی ہدایت کردا رہا اپنی امتاں نوں، اور اس کی عبارت کسی مقام سے دیکھ رہے تھے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شان جڑی میں بیان کر رہا ہوں تو وہ یہودی اپنی کتاباں لے کے ویکھ رہے سن اپنی کتاباں 'چ۔ پھر انہوں نے میری طرف دیکھا، کہا ابو القاسم، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب سی، کا وصف بیان کیجئے۔
میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل القامت ہیں، نہ پست قد، بال گنگریالے ہیں نہ لٹکے ہوئے، سیاہ رنگ کے ہیں، سر مبارک بڑا، آپ کا رنگ مائل بسرخی ہے، مضبوط اندام، انگلیاں بھری ہوئی، حلق سے ناف تک بالوں کی سیدھی لکیر ہے، پلکیں دراز، دونوں ابرو ملی ہوئی، پیشانی چوڑی اور دونوں شانوں کے درمیان فاصلہ ہے، ان کی رفتار کے دوران جسم میں جھکاؤ سا معلوم ہوتا ہے جیسے بلندی سے اتر رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف بیان کیے تو ایک یہودی نے کہا ہماری کتاب میں بھی یہی اوصاف موجود ہیں۔ پھر یہودی عالم نے کہنا شروع کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آنکھ کھولتے ہیں تو اس میں سرخ ڈورے نظر آتے ہیں، ریش مبارک اور دہن اقدس خوبصورت اور دونوں کان مکمل ہیں، اور جب تخابت یعنی مخاطب فرما دیں بول دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری طور پر متوجہ ہو جاتے ہیں، یہ نہیں کہ گل کدھر ہے دھیان کدھر ہے، توجہ بھی اس پاس ہے، اور جب اختلاط ختم ہو جاتا ہے یعنی رابطہ اور میل کے بعد پھر سن گن لینے کی خاطر توجہ اور نظر نہیں رکھتے، یعنی سارے کو سن لیا پھر توجہ بے شک ہٹا دے، انہیں دے توجہ نہیں سی ہٹا دے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمائے ہاں یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی شان، یہودی پوچھ رہا ہے کہ آپ دے وچ چیزاں سی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں بالکل صحیح سرکار دے یہی اوصاف نے۔ یہودی عالم نے کہا ایک بات اور ہے، میں نے کہا وہ کون سی؟ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خمیدگی ہے، میں نے کہا یہ وہ بات جو میں نے تم سے بیان کر دی ہے کہ آپ چلتے وقت جھکے معلوم ہوتے ہیں کہ جیسے نشیب سے اتر رہے ہیں۔ یہودی عالم نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف اپنے اسلاف کی کتابوں میں پائے ہیں، اور ہم نے پڑھا کہ آپ خدا کے گھر اس کے حرم مقام امن سے مبعوث ہوں گے، پھر آپ اس حرم کی جانب ہجرت کریں گے جس کو آپ نے حرام قرار دیا ہوگا، اس کی حرمت ایسی ہی ہے جیسے اللہ کے حرم کی۔ اس نئے حرم کے لوگ جہاں آپ ہجرت کر کے پہنچیں گے آپ کے انصار ہوں گے، اور وہ لوگ عمر بن عامر کی نسل سے ہوں گے جو باغات اور زمینوں کے مالک ہوں گے، اور ان سے پہلے یہود ان چیزوں کے مالک ہوں گے۔ ابن ساکر نے ابن عمر سے روایت کی کہ چند یہودی آئے، حضرت علی کو بلایا اور ان سے کہا ہمیں اپنے چچا کے بیٹے کے اوصاف بتائیے، تو یہ سارے اوصاف حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پھر بیان فرمائے، تو یعنی کہ انہوں نے کتاباں دے وچ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے اوصاف بیان سن۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اسماء گرامی، اسماء صفاتی، بعض علماء کا قول ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 نام ہیں، کچھ قرآن کریم میں مذکور ہیں، کچھ احادیث اور کتب سابقہ میں ہیں۔ شیخین نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بکثرت نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو ناپید کرے گا، میں وہ حاشر ہوں کہ میرے قدموں پر لوگ قبروں سے اٹھیں گے، اور میں عاقب ہوں اس وجہ سے کہ میں سب سے پیچھے آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ آئے گا۔ ابن عدی اور ابن ساکر نے حضرت ابن عباس سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم میں میرا نام محمد، انجیل میں احمد، توریت میں احید، میرا نام احید اس لیے رکھا گیا کہ میں اپنی امت کو جہنم کی آگ سے دور کر دوں گا۔ تو ایک ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی میلاد اپنی شان خود بیان فرما رہا ہے، یہ اپنا میلاد کہ میں اے کچھ بن کے آیا، مینوں اللہ نے شانہ دے کے بھیجیاں نے، اپنی آمد کا تذکرہ کر رہے، یہی میلاد نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شمار حدیثاں کتاباں بھریاں پیاں نے، کنیاں تسی لکھاں کروڑاں کتاباں جڑیاں نے سیرت دیاں کتاباں لکھیاں جا رہی ہیں، تو آپ دیاں شانہ کوئی صحیح طور تے بیان ہی نہیں کر سکتا تے نہ کوئی دا احاطہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سارے دلاں دے وچ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کر دے، ساڈیاں اولاداں دے اندر عشق مصطفیٰ پیدا کر دے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت سانوں نصیب فرمائے، ساڈیاں غلطیاں کوتاہیاں نوں معاف فرمائے، ساڈیاں پریشانیاں ساڈے بگڑے کام سوار دے، ساڈے پریشانیاں دور کر دے، ساڈیاں بیماریاں دور کر دے، ساڈیاں تکلیفاں دور کر دے، تے ساڈے آخرت بھی اچھی کر دے، ساڈی دنیا بھی اچھی کر دے، سانوں دوزخ دی آگ تو محفوظ فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔